العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ آئین مشیت کا شناسہ ایسا، آئین مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے نانا کا ہے کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، ہر کسی کو ملتا نہیں ہے نواسا ایسا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام کی شان، صحابہ کرام کا مقام، صحابہ کرام کی رفعت اور بلندی آپ نے سماعت فرمائی۔ میں چند منٹ کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کے مقام کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینا چاہتے ہیں، آپ کی نگاہیں میری طرف ہوں، محبت مصطفیٰ کے اندر غور سے سماعت کیجئے گا شان سیدنا حسین، کیونکہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میں حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسن اور حسین سے پیار فرما، اور جو میرا امتی حسن اور حسین سے پیار کرے، اے اللہ تو بھی اس سے پیار فرما۔ یہ دیکھئے تو سکینہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو خبر پہنچی، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں تشریف لے کر کے آگے ہیں۔ میرے نبی نے سیدنا حسین کو اٹھایا ہوا پیار اور محبت بڑا انداز ہے۔ اذان دینے کی باری آئی، میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ بلال کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، اور جا کر کے حضرت رسول اللہ کے صحابی کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، وہ آ کر کے حسین کے کان میں اذان دے، بلکہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خود سیدنا حسین کے کان میں اذان دی ہے۔ اور آئیے آگے بڑھ کر کے کہنا چاہتا ہوں، جب گھڑتی دینے کی باری آئی ہے، میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ شہد لے کر کے آؤ، حضرت حسین کو گھڑتی دینی ہے، بلکہ میرے نبی نے کھجور کا ایک حصہ لیا، اپنے منہ کے اندر لیا اور کھجور کے حصے کو چبایا۔ اس کھجور کے حصے کے ساتھ میرے نبی کا لعاب دہن لگا۔ حضرت رسول اللہ نے اس کھجور کے حصے کو حضرت حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ مجھے یوں کہنے دیجئے نا، سیدنا حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے، وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے، اور یہ وہی لعاب ہے جو جب صدیق کی ایڑی پر لگا، اللہ نے شفائیں عطا کر دی ہے۔ علی کی آنکھ پہ لگ گیا، اللہ نے شفائیں عطا کر دی ہے، اور اگے کڑوے کنویں میں گر گیا، اللہ نے کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت میرے نبی نے بیان کی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی الحسین، جس نے اس دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو، وہ میرے حسین کو دیکھ لے۔ ایک بار اچھی آنکھوں سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کے کہیں سبحان اللہ، ایک بار پھر آنکھوں سبحان اللہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین کی عظمت کو بیان کیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے حسن اور حسین کو
جنت کا بادشاہ، حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ پھر میں حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں کہ کون حسین ہے۔ حسین تو جنت کا بادشاہ ہے، آئیے نا پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے۔ حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی تے تخت اتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکتا تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے زمان نہ بدلے، ساکی بدلے میخان نہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین زاہد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین عالم، حسین فاضل، حسین جگر بطول لکھ لے۔ حسین صابر، حسین شاکر، حسین قاری کے کربلا تھا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو تول لکھ لے۔ او اے گنتی شمتی دا رولا چھڑ دے، نبی دا سارا یارانہ پاکے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ صرف 5 تن پاک ہیں؟ نہیں، میں کہتا ہوں جڑا تن میرے نبی دے تن دے نال لگ گیا وہ پاک ہو گیا۔ صرف 5 تن پاک نہیں ہیں بلکہ سب تن پاک ہیں۔ کائنات کا مالک ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے پیار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا